چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب هب لی من اسرار الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں آج ہمارا سورہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، سورہ کہف. تو آخری 10 آیتیں یا 99 آیات سے اس 99 آیت میں وقوع قیامت کا ایک پس منظر کھینچا جا رہا ہے. یہاں پر چھوٹا سا ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پیچھے سے. ابھی جو سورہ مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کا ذکر فرما کر ان کے ایک جو مشترکہ نظریہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار تھے اور انہوں نے اپنے ہر کارگزاری کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پر انہوں نے محمول کیا. تو اس سورہ میں کیا ہے، پہلا واقعہ اصحاب کہف کا بیان ہوا. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست تھے جنہوں نے عقید توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کی تھی اور علیحدہ ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ ہمارا تعلق صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اور انہوں نے کیا کہا تھا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ. اب انہوں نے کیا تھا، وہ تمہارے لیے اپنی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا وہ، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. یہ جو ہم نے کیا تھا اس کے اندر کہ غار کے اندر ان لوگ کو دل میں ایک سکون تھا اور ان کے جسم کو بھی بچایا اور ان کے دل کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا ہر پریشانی سے. تبھی آگے سورہ میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر بھائی کا ذکر کیا تھا، اور کافر مالدار اور 2 باغوں کا مالک تھا، جبکہ مومن آدمی نادار تھا، بالکل ہی غریب قسم کا آدمی تھا. پھر ایک دن باغ والے نے دیکھا کہ اس کی ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، تو مومن بھائی نے اس سے کہا کہ تو نے اپنے خالق کے ساتھ میں کفر کیا اور اس کی جو عطا کردہ نعمت تھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے اپنی عقل اور محنت کا نتیجہ سمجھا تھا، اسے اللہ کی رحمت پر محمول نہیں کیا تھا. تو اس نے کیا کہا، تجھے چاہیے تھا کہ جب باغ میں داخل ہوتے تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں اگر اس میں نہیں، اگرچہ تم سے مال میں، وہ جو مومن بندہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں تم سے مال میں کم ہوں مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے بہتر بدلہ دے گا. یہ ہمارا دوسرا واقعہ تھا. تو اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جس میں دونوں ساتھیوں کے سامنے، جن میں 3 واقعات کا ظہور ہوا تھا. دونوں کے درمیان ان کو ساتھ جا رہے تھے، دونوں میں شرطیں طے ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی، خضر علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھی. بہرحال ان کا سفر شروع ہوا تھا، اور کیا ہوا تھا اس کے اندر میں 3 واقعات ہمارے سامنے آئے تھے اور ان کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام پر واضح نہیں تھی، لہٰذا وہ ہر بار خضر علیہ السلام سے وہ پوچھتے تھے، جبکہ شرط تھی کہ سوال نہ کیا جائے اور میں آپ کو بتا دوں گا لاسٹ میں. پھر جب ان کی جدائی کا وقت آیا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی حقیقت اور اس کی حکمت سے آگاہ کر دیا تھا. تو وہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے کیا یہاں پر، جو کچھ مجھے سرزد ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ رحمت من ربک. یہ واقعے میں بھی پھر یہی بتایا گیا. اصحاب کہف نے بھی یہ کہا یہ من جانب اللہ، ہمارے اوپر ایک رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک رحمت بچھا دی ہے. پھر یہاں پر بھی جب یعنی کمال درجے پہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کو اپنی طرف محمول کرنے کے بجائے اللہ کی طرف محمول کر دے کہ تیرے رب کی رحمت اور مہربانی سے ہوا، جو خضر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا. اور پھر جو سکندر ذوالقرنین کا ہم نے جو کیا تھا کل، ان کے اس میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ مشرق اور مغرب کا انہوں نے سفر کیا، پھر شمال کا سفر اختیار کیا. پھر جب انہوں نے ایک قوم کی فرمائش
انہوں نے ایک قوم کی فرمائش پر اقوام یاجوج اور ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنا دی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کل دیکھا کتنا مشکل کام تھا وہ دیوار کا بنانا، اور جس طرح سے لوہے کی شیٹس لا کے جمع کی گئی، پھر ان کو ایندھن جلایا گیا، پھر دہکایا گیا، اور پھر جب تک کہ وہ نرم نہ پڑ جائے، پگھل نہ جائے، پھر ذوالقرنین نے اس کے اوپر کیا کیا تھا، جو تانبا تھا وہ پگھلا کے اس کے اوپر انڈیل دیا تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدے کا دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور مجھے اللہ کے وعدے پر اور اس دن کا یقین ہے کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن جب انہوں نے انہوں نے اتنا بڑا عمل کیا، اتنی بڑی دیوار بنائی، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے شکریہ بھی کہا ہوگا، بڑائی بھی کی ہوگی، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے پاس بھی، کہ جب کوئی کام ہوتا ہے، جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ظاہری طور پہ کرنے والے کو ہی اس کا وہ دیا جاتا ہے، کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا، آپ نے کیا۔ تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس وقت بڑے مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب سننے والا بندہ جو کام کرتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، لیکن جب اس کو بار بار آ کے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، تو پھر یہاں پر ایک شائبہ ہے کہ اس کے اندر یہ تکبر آ جائے کہ میں نے کیا، ممکن ہے کہ یہ کام مجھ سے ہو گیا۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جو بہت زیادہ شرارت کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بہت اچھے بچے بیٹا آپ تو نہیں کرتے اس طرح، تو وہ بچہ بعد میں اپنے آپ یقین کر لیتا ہے کہ میں تو بہت اچھا بچہ ہوں، میں ایسے نہیں کرتا ہوں۔ اور مطلب کہ بار بار سننے سے اس کو وہ بات کا یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھلے اس کے اندر وہ چیز نہ ہو۔ تو انسان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک خصلت بیان کی گئی ہے، چاہے کتنا بھی ولی کیوں نہ ہو وقت کا، نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ اب آج کی 10 آیتوں میں ہم کریں گے کہ نبی کی جتنے انبیاء ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ تو اب ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت خاصہ میں ہوتے ہیں۔ ان سے جب کوئی نیک عمل یا کوئی بڑی کرامات سرزد ہو جائے تو پھر وہ اس کرامات کو اللہ کی طرف محمول کر دیتے ہیں اور مشیت الہی کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ وہ اپنا کمال نہیں دکھاتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ ایسے ہی ہر ولی اللہ کی سب سے بڑی صفت یہی ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی 10 آیات میں بڑے بڑے اسباق دے رہے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف بھی اللہ کے ولیوں میں سے تھے، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلافات آ گئے ہیں کہ وہ نبی ہے یا پھر اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں۔ اور وہ جو مومن بندہ تھا وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنے سارے کے سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین بھی، ان کے بارے میں بھی ہے، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ وقت کے نبی تھے یا کوئی نیک بادشاہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کی صراحت جب نہیں آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نبوت کے منصب کے ساتھ میں جب نہیں وہ کرتے ہیں، سرزد نہیں ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے نبی تھے، اس وقت تک پھر یہاں پر اختلافات ہی رہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ نیک بندے تھے تو پھر ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ انسان اگر اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو جب انسان اپنے آپ کو تزکیہ نفس کر کے جب اپنے آپ کو ایک راستے پہ لاتا ہے اور اپنے درجوں کو اپنے آپ سے وہ بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد سے، تو پھر وہاں پر جو بیماریاں اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں، باطنی بیماریاں، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا اور اس کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ جب انسان کے اندر بہت نمازی ہو جاتے ہیں لوگ، عبادتیں کرنے کے بعد میں ایک درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تہجد گزار ہو جاتے ہیں، بہت اذکار کرنے لگ جاتے ہیں، زبان میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے کہ دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل لگتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی نفس کے اوپر، جیسے ہوتے ہیں نا گھوڑے کے اوپر زین لگا کے رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنی نفسوں کے اوپر بڑے وہ لوگ باغ ڈور لگا کے رکھتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں اپنی نفسوں کو، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اعمال کی تاثیر آ جاتی ہے۔ جب انسان اس درجے اور مقام پر پہنچ جائے تو پھر شیطان وہاں پر آ کے اس درجے سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے ہی گراتا ہے کہ پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں سیدھا، کیونکہ وہاں کی جو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے وہ تکبر ہوتی ہے، ریا بھی ہوتی ہے، شرک خفی ہے ریا، آج آپ دیکھیں گے ریا کے بارے میں بھی، اور تکبر جو کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا 2 باغ والوں میں، کہ وہاں پر اس باغ والے نے تکبر کیا، وہ بندہ جو مخلص تھا اس نے سادگی اختیار کی۔ تو جو باطنی بیماریاں آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اس کا بھی علاج بھی فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بیماریوں کا ذکر کر کے چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں کہ جب کوئی بڑا کام کسی انسان کے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے تو پھر یہی کہنا چاہیے کہ ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے پروردگار کی رحمت ہے، اس نے میرے ہاتھوں سے یہ جو بھی یہ کام کروایا ہے، یہ جو بھی کیا ہے میرے ہاتھوں سے یا میری زبان سے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کی زبان سے کوئی ایسی فصیح اور بلیغ بات نکل جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اچھی بات نکل جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ سمجھتا ہے اچھا یہ تو میرا کمال ہے۔ یہ بیماری کا علاج اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے حصے سے بتا رہے، ھذا رحمت من ربی، ہر ایک نے یہی کہا۔ اصحاب کہف نے بھی، ان کے بھی دل میں یقین تھا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تو نبی تھے وقت کے، ان کو بھی 100 سال سلا کے جب اٹھایا تو وہ اسی بات کے وہ کہنے لگے تھے کہ ہاں یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ انبیاء بھی یہی کہتے تھے۔ تو ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مثالیں کھل کھل کر بیان کرتے ہیں۔ آگے آج دیکھیں گے ہم کہ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے جو 4 قصے تھے ہمارے ختم ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک تربیتی نظام چل رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخر کی 10 آیتوں میں۔ بہت پیاری آیتیں ہیں، تھوڑا سا غور کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخری 10 آیتوں کی بھی اتنی فضیلت ہے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم یومئذ، ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن، یہ کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ یومئذ یموج، مل جل جائیں گے، یعنی وہ لہریں ماریں گے، موج مارتے ہیں نا جس طرح سے، اس طرح سے سب جب چھوڑ دیں گے بعض کو ان میں اس دن، یعنی کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے جو منظر ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا کہ سب ایک طرف بھاگیں گے۔ جو قیامت کا دن ہے بہت لمبا دن ہوگا، ممکن ہے کہ قیامت آئے گی، سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا، وہ دن ختم ہی نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عرصے تک جلال میں ہوں گے، اس کے بعد میں پھر قبروں سے ایک ہی دن ہو رہا ہوگا، ممکن ہے۔ تو یہ نہیں پتا اس کی جو واقعات آ رہے ہیں اس کے اندر، یہاں تو اللہ تعالیٰ جیسے آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن، مل جل جائیں گے، لہریں ماریں گے، فی بعض میں، ونفخ، اور پھونک ماری جائے گی، فی الصوری، سور میں، فجمعناہم جمعا، تو ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا۔ اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کی دونوں تفاسیر۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ اب یہ کون سا سور ہے؟ پہلا سور قیامت کا ہوگا، اور دوسرا سور ہوگا کہ وہ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اس کے اندر مختلف تفاسیر ہے، میں بالکل اس کو شارٹ میں لے جا رہی ہوں کہ ہم کو آج سورہ کو اختتام کرنا ہے، ختم کر کے ہماری تفسیر آج مکمل کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم چھوڑ دیں گے بعض کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، بعض نے اس کو بھی یاجوج ماجوج پر محمول کیا ہے، حالانکہ ان کے متعلق سورہ انبیاء میں آ چکا ہے کہ وہ ہر اونچے پہاڑ اور ٹیلے سے اچھلتے کودتے آئیں گے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر آیت کا جو مصداق ہے وہ وقوع قیامت ہے۔ بعض نے کہا کہ یاجوج ماجوج کے اوپر مقبول کی جا رہی ہے آیت، اور بعض نے کہا کہ یہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، مگر مخلوق وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ جمع کرنے سے مراد مخلوق زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اس وقت بڑا ایک کیسا ہوگا منظر، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ قبر میں سے 1.25 لاکھ لوگ نکلیں گے۔ بہت سارے مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں کہ قبروں میں سے بہت سارے لوگ نکلیں گے ایک ایک قبر میں سے، اور سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ وہ برہنہ ہوں گے، اور جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ برہنہ ہوں گے، کیا ایک دوسرے کے صدر پہ نظر نہیں پڑے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت اس کی فکر ہی نہیں ہوگی، ان کو تو اپنے اپنے اعمال کی فکر لگی ہوگی، وہ تو کسی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ وہ وحشت کا عالم ایسے ہوگا کہ ادھر جہنم دہکائی جا رہی ہوگی، ادھر فرشتے ہانک رہے ہوں گے، وہاں پر عرش اتر چکا ہوگا،
70,000 فرشتے ان کے ہاتھوں میں باگڈور ہوگی، وہ جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، پل صراط قائم کیا جا رہا ہے، سورج سوا نیزہ سر کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، گرم ہو جائے گی زمین، ہر کوئی انسان اپنے اپنے پسینے کے بقدر اعمال کا جو ہوگا اس کے بقدر پسینہ ہوگا اور وہ اس میں ڈوب رہا ہوگا، ایک عجیب منظر ہوگا وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی وحشت سے ہمیں بچائے، ہم سب کی محافظت فرمائے، اور اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ بارہا فرما رہے ہیں قرآن پاک کی بار بار آیتوں میں ہمیں اس کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس روز کی تم تیاری کرو جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، کہ بڑا ہولناک منظر ہوگا وہاں پر، تو ایک دوسرے میں سب گتھم گتھا چلے جائیں گے، تو ان کی مثال پروانوں کی سی ہوں گی، کہ اب دیکھیں پروانے جب اڑتے ہیں تو ان کی کوئی سمت نہیں ہوتی، ان کی کوئی رفتار نہیں ہوتی، بس وہ ہر طرف اڑ رہے ہوتے، تو بس ایسے ہی ہوگا کہ وہ سمجھ نہیں آئے گا، اور نہ کوئی ان کی ڈائریکشن ہوگا، نہ ان کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، بس سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے، کدھر جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوگا سب کو، تو یہ نہیں ایک ہوگا کہ ہاں ایک میدان میں جمع ہونا ہے سب کو، ایسے جیسے کوئی بتا رہا ہو کہ کہاں جانا ہے، سب دوڑ رہے ہوں گے وہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے اس روز کی وحشت ناک عالم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو تمام مکی صورتوں میں بار بار بیان فرماتے ہیں کہ سب کوئی جمع کیے جائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کریں گے، بس اس دن کی تیاری کرنا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے وَعَرَضْنَا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا پیش کرنا، یعنی عجیب ان لوگوں کا حالت ہوگی۔ کافروں کو جب یہاں بتایا جا رہا ہے تو یہاں پر مومنین کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ وہ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ مشرکین کے لیے ایسی وحشتناک ہوگی، اور ان کا حال کیا ہوگا وہ ہم نے دوسری آیتوں میں پڑھ لیا ہے۔ اچھا، ان کی جو مشرکین کے بارے میں جو کافرین ہیں ان کی صفت بھی بیان کی جا رہی کہ کافر کون سے کافر، الذین وہ لوگ، کانت، یہ کافر کسی کا نام ٹھپا نہیں ہوگا، یہ ہر کسی کی صفت کی وجہ سے، ہر کسی کے اعمال کی وجہ سے ان کو ٹاگنگ کی جائے گی۔ یہ تم نے جو اعمال کیا، یہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا کیا تھے، تم نے کیا کیا، تمہارا حسب نسب کیا تھا، کچھ نہیں، انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو نام دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ کیا کر رہا تھا وہی وہاں پر اجر پا رہا ہے، اسی کا بدلہ پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین، وہ لوگ، کانت تھے، اعینہم، دیکھیں ان کی آنکھیں، یعنی ان کی آنکھوں میں، فی غطاء، غطاء کہتے ہیں پردے کو، یعنی ان کی آنکھوں پہ پردے تھے، یعنی وہ پردوں میں تھے، عن ذکری، کس چیز سے، باقی سب تو نظر آتا تھا نا ان کو، لیکن اللہ کے یعنی میرے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عن ذکری، میرے ذکر سے ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا، اور تھے وہ، لا يستطيعون، وہ نہ استطاعت رکھتے سننے کی، سمعن، سننے کی، یعنی ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا ہے، سورہ واقعہ میں بھی پڑھا ہے کہ کس طرح سے کافر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ان کی آنکھوں پہ اور کانوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں ڈالے تھے پردے، وہ ان کی ضد، ان کی عناد، ان کی جو سرگوشیاں تھی، وہ اپنی پلاننگز جو کرتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عالم برزخ میں سب سے سوال کیا تھا عالم ارواح میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، سب نے کہا قولوا بلا، عہد الست کو ہی تو بھول گئے، توڑا نہیں، ابھی بھول گئے، بھول کے اتنا بھولے اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو کہ پھر انہوں نے خود اختیاری طور پہ توڑ دیا۔ اور کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اب ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے سامنے نصیحت کی بات کہی جاتی تو کہتے ہمیں مت سناؤ، کان بند کر لیتے تھے وہ لوگ، ہم نہیں دیکھیں گے تمہارا، تم جو بولو گے ہم سنیں گے بھی نہیں، تم جو دکھانا چاہ رہے ہو ہم دیکھیں گے بھی نہیں۔ کرامات ظاہر ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، یہ آپ کو یاد ہے ابھی دوبارہ سے کون سا زمانہ ہے یہ، جب سورہ کہف آیتیں نازل ہو رہی تھی، وہ زمانہ تیسرے دور کا ابتدائی دور ہے، تیسرے جو نبوی دور ہے اس کا ابتدائی اوقات ہے، ابتدائی سال ہے، 5 اور 10 ہجری کے بیچ کا ٹائم، 5 اور 10 نبوی کے بیچ درمیانی ٹائم ہے یہ، جبکہ وہاں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ ظلم و ستم اس انتہا کا کرتے تھے کہ انسانیت کو بھی انہوں نے پار کر دیا تھا، جانور بھی شاید کہ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچے، اتنا زیادہ ظلم کرتے تھے۔ جب ان کو روکا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نہیں سننے کی آپ کی بات۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم ان کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کریں گے. اور کافر کون ہے؟ وہ کافر جو کہ دنیا میں انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا، یہ جب دنیا میں ان کو جب کوئی بات سمجھائی جاتی تھی تو وہ وہ نہیں سنتے تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے اس بات کو. اس طرف کہ ان کو کوئی سامنے وہ نصیحتیں دکھائی جاتی تھی تو وہ ایسے تھے جیسے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی. یہ لوگ حساب اور کتاب کے بعد یقیناً جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ہم نے اتنی آیتوں میں پڑھ لیا ہے نا، جب ان کو کہا وہ سیدھا ہڈی لا کے چورا بنا کے بتا رہے ہیں، اچھا یہ مٹی یہ چیز ہے، اس کو کیسے ہم زندہ کریں گے دوبارہ؟ میعاد کوئی نہیں مانتے تھے، نبی علیہ السلام کوئی نہیں مانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول، آپ کیوں ہیں؟ کوئی کسی بادشاہ کو بنا دیتے. آپ کے پاس بیٹھنے والے اتنی گندی بدبو والے آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہاں آپ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ جو ان کی ہر دھرمی ہوتی تھی نا ہر بات میں، اسی کی وجہ سے ان لوگ سامنے ہوتے ہوئے بھی انکار کر دیتے تھے. ہر چیز ان کو بار بار نصیحتیں دی گئی لیکن وہ انکار کرتے رہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اسی حالت کو بیان کر رہے کہ ان کو اچھی بات سننے کی توفیق بھی نہیں ملتی تھی. یہ لوگ ہمیشہ غفلت میں پڑے رہے. جتنے پیغمبروں کی تعلیم کو انہوں نے اپنے کانوں میں کوئی جگہ نہ دی، لہٰذا آپ جہنم کا شکار ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. آنکھوں پر پردے پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آج تک جیسے یاجوج اور ماجوج کی اقوام کو نہیں دیکھ سکے نا، ہم اب ہوتا ہے نا. اب اچھا ایک اور آپ کو یہ آپ کو مثال بتانے کے بعد میں ایک چھوٹی سی سمپل مثال بتاتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے ہر روز. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کوئی انسان نہیں دیکھ سکا، کہاں ہے آج تک نہیں ڈھونڈ سکے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو انسان سے ایک مدت تک وہ چھپا کے رکھے اور پھر ایک دم سے جب چاہے اس کو ظاہر کر دے. اب ہم نے عزیر علیہ السلام کا بھی پڑھ لیا، اور کتنے 100 سال تک وہ سوتے رہے. اب کہاں سوئے؟ درخت کے نیچے سوئے. 100 سال تک کسی کو نظر نہیں آئے. سوچنے کی بات ہے، کوئی تو گزرا ہوگا وہاں سے، جانور، انسان، چرند پرند، کسی اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں سے ان کو چھپا دیا تھا. اصحاب کہف کا ہی لے لیجیے. اصحاب کہف غار میں سوتے رہے اور وہاں کوئی جا ہی نہیں سکا. اللہ تعالیٰ نے ان کی محافظت کر لی، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے. تو اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت کے بعد میں کیا ہو جائے گا کہ یہ لوگ جب یاجوج اور ماجوج ان کے جو خروج ہوگا، پھر ان کی ہلاکت کے بعد میں مسیح علیہ السلام مزید کچھ عرصے دنیا میں رہیں گے اور پھر وفات پا جائیں گے. نیک لوگ بھی جو کچھ مدت تک دنیا میں رہیں گے. پھر اس کے بعد میں کیا ہو جائے گا؟ پھر ایک نرم سی ہوا چلے گی جو ہر نیک آدمی تک پہنچے گی. اس سے جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ مر جائیں گے، یا پھر آہستہ آہستہ مریں گے یا یکایک مر جائیں گے. پھر جو زمین ہوگی اس کے اوپر سب کے سب بدترین لوگ رہ جائیں گے باقی، اور یہ لوگ گدھوں سے زیادہ بے شرم اور بے حیا ہو جائیں گے. گلی کوچوں میں ان کی بدکاریاں بڑھ جائیں گی. اس وقت قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور بالکل وہ روئے زمین کے اوپر قیامت کا جو واقعہ پیش آنے کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے، وہ کب واقع ہوگا؟ جب روئے زمین کے اوپر اللہ اللہ بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک زمانہ ایسے آئے گا جب ان کے بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا. کچھ نہیں رہے گا باقی. قرآن پاک بھی اٹھا لیے جائیں گے. اٹھا لیے جانے سے مراد بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ کیا حروف اٹھا لیے جائیں گے، یعنی کتاب ہمارے سامنے ہوگی اور اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، یا پھر پوری کی پوری قرآن پاک ہی اٹھا لی جائے گی. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب قدر نہیں کی جاتی ہیں تو وہاں سے نعمتیں اڑ جاتی ہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، اس کی تفاسیر موجود ہے، بولنے سننے والے موجود ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوگا. آج سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ علماء اٹھ رہے ہیں، ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. ان کے پاس جتنا علم تھا آج وہ علم منتقل نہیں، کسی نے اٹھایا ہی نہیں ان کے سینوں سے وہ علم. وہ جتنی محنت کرتے تھے، اپنی زندگیوں کو قرآن میں لگائے رکھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، وہ رہا نہیں. اب وہ ختم ہو گیا. لوگوں میں سیکھنے سکھانے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، اور اس درجے کے جو علماء تھے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ علم بھی اٹھ رہا ہے. اٹھتے ہو جائے گا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یکایک سے ایک دن انسان اٹھے گا، قرآن پاک کھولے گا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچے کتنی انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. آج ہمارے ہاتھوں میں مصحف ہے، آج ہم کھول رہے ہیں، پڑھ پا رہے ہیں،
اور ایک وقت آئے گا سینوں سے اٹھ جائے گا، حروف اٹھ جائیں گے، قرآن اٹھ جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں پہنچنے سے پہلے سب مومنین کو بھی ہوا چلے گی ایک ٹھنڈی اور سب کو ختم کر دیں گے، تو پھر بچیں گے صرف بدکار لوگ۔ اسی لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں میں ایمان کو زندہ رکھے۔ یہ نسلوں کی دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایمان کو زندہ رکھے، ہم سیکھنے والے بنے، اس سیکھنے سکھانے کی جو سنت ہے اس کو آگے کرنے والے بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کو اپنی کتاب کی فہم عطا فرما دیتے ہیں، ہدایت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کتاب کو سیکھیں، سنیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افحسب الذین کفروا، کیا بھلا گمان رکھتے ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے عبادی من دون اولیاء، میرے بندوں کو میرے سوا، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست مددگار، انا بے شک اعتدنا ہم نے تیار کی، یعنی انا میں بھی ہم نے، بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کی ہم نے، جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمان کے۔ نزل میں نے آپ کو بتایا تھا جب کبھی مہمان کوئی آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو جو پیش کرتے ہیں، جیسے سٹارٹرز دیتے ہیں، کوئی جوس دے رہا ہے، کوئی ٹھنڈا دے رہے ہیں، کچھ آتے ہی فروٹس سرو کرتے ہیں، وہ نزل ہوتا ہے، یعنی بالکل پہلی جو چیز آپ سرو کرتے ہیں مہمان آتے ہی، یہ نہیں کہ دستر بچھ کے سٹارٹر سرو کر رہے ہیں، بلکہ مہمان کے استقبال میں آپ ان کو کوئی مشروبات دیتے ہیں، کوئی مہمان نوازی میں، وہ نزل ہوتا ہے، اس کو نزل کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بتا دیا تھا کہ جو جہنمی ہوں گے ان کا نزل کیا ہوگا، ان کی مہمانی کیا ہوگی، کہ تنبیہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، زقوم ہوگا ان کے لیے۔ تو یہ بہت ہی، جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی نزل ہوگا تو پھر ان کی آگے مہمانی کیسی ہوگی، بہت سخت ترین عذاب ان کے لیے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے، ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 1 اور 2 میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات سمجھائی کہ جب اللہ کے جتنے بھی مقربین، اب دیکھیں اس واقعے میں 4 لوگوں کا ذکر آ گیا، اصحاب کہف اور باغ والوں میں سے جو ایک بندہ اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ، خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرن، یہ چاروں بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ سوچیں کہ نیک بندے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ اگر یہاں سے ایک نصیحت دی جا رہی کہ اگر میرے نیک بندے، نہ صرف یہ 4 بلکہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ساروں کو اگر تم ان کو اب عبادت کرنے لگ جاؤ، ان کو میرے ساتھ شریک بنا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے فرما رہے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی اب آگے اللہ نے توحید کی بات سمجھائی ہے کہ جب اللہ کے مقرب بندے جو ہوتے، چاہے بھلے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، جو کچھ بھی ہوتے، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو ان کافروں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست اور کارساز بنا لیا۔ ہم نے پڑھ لیا تھا ابنیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہی فرما دیا تھا نا، ہم سورہ کہف کے شروع میں پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ولدیت کا یہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد بیٹا سمجھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا، فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی اولاد نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی نیک اولیاء اللہ کو بھی اللہ کا کارساز سمجھ لیا، جو نوح علیہ السلام کے بعد میں نوح علیہ السلام کا بت بنائے اور پوجا شروع بت پرستی شروع ہی اس طرح ہوئی تھی کہ جو نیک برگزیدہ بندے ہوتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے تھے، شیطان یہی آ کے ان کو، ابلیس یہی دھوکہ دیتا تھا کہ یہ تو تمہارے نیک ہوں گے، ان کی باتیں کیسے یاد رکھو گے؟ تو ان کی کوئی چیز بنا کے رکھ لو، مجسمہ بنا کے رکھ لو، تاکہ ان کو جب دیکھتے رہو تو یاد آتے جائے کہ ہمارے والدین نے ہمیں، ہمارے آبا و اجداد نے تو ہمیں یہ نصیحتیں دی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں، کیونکہ شروع ہی قرآن جو سورہ ہے وہ شروع ہی توحید پر ہوا تھا، اور اب اینڈ بھی توحید پر ہو رہا ہے،
کیونکہ وہاں پر جو مکے والوں کا جو بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہی وہ اسی چیز کے الہ کے نہ ہونے، یعنی اللہ کو واحد ماننے سے ہی انکار کرتے تھے. اسی کی طرف یہاں پر پھر سے دوبارہ سے اسی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ سارے واقعہ بیان کرنے کے بعد میں پھر یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افحسب یہاں پر توحید کی طرف بلا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کافر کفر کب کرتا ہے، شرک کب کرتا ہے، انکار کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کا انکار کرے گا، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے گا، تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست اور کارساز کیسے بنا لیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ افحسب الذین کفروا، کیا کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں گے. فرمایا کہ یہ گمراہ کن اور باطل عقیدہ ہیں. ابھی سورے میں جتنے بھی انبیاء اولیاء کا جو حال ہوا ہے، وہ تو کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کرتے تھے. اچھا ہم دیکھ رہے اصحاب کہف کیوں نکلے تھے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. خضر علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تکوینی علم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ذوالقرنین کیا کر رہے ہیں؟ وہ ادھر سے ادھر تک، مشرق سے مغرب تک سفر کرتے رہے اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے دین ہی پھیلا رہے ہیں. وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ نہیں یہ کہیں نہیں بول رہے کہ میری عبادت کر لو، یہ میں چلا جاؤں تو میں نے کتنی اچھی دیوار بنائی ہے، میں بڑا پاورفل ہوں. وہ لوگ تو اپنے اوپر اس کی بینیفٹس، اس کے کریڈٹس بھی اپنے اوپر نہیں لیتے تھے. تو یہاں پر جسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مشرک لوگ انہی انبیاء اور اولیاء کو دنیا میں اپنا کارساز سمجھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ میں شریک سمجھتے ہیں. کہ بارشوں کو کون برسا رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ بارشوں کو برسا رہے ہیں. جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ نکشتر ہے، وہ ایک ستارہ دوسرے ستارے میں آ گیا اور بارش ہو گئی. یہ ان کے عقیدے ہوتے تھے. تو تو اب یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے کسی بھی بندے کو اپنا کارساز اور حمایتی بنا لیں گے. فرمایا ان کا یہ خیال درست نہیں. نیک لوگوں کا حال تو اس سورے کے شروع میں ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ان کی پرستش کرنے والے انہی کو اپنا حمایتی اور کارساز سمجھنے لگ جاتے ہیں. جتنے بھی جو انبیاؤں کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو ایک وقت آنے والا ہے جب عابد اور معبود سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ سب کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم جس کو پکارتے تھے چلو اب ان سے مدد مانگو. پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک ہائی حائل کر دی جائے گی اور کہ اب جو انبیاء ہوں گے اگر ان کو بیٹا بنا کے مانگا ہے تو وہ تو صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو ہماری عبادت کرنے کے لیے. تو جیسے کہ وہ کہہ دیں گے سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. جس سورہ مریم میں آیا ہے کہ وہ عبادت کرنے والوں کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے. وہ اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں اپنا معبود بنا لو، ہم سے حاجتیں طلب کرو اور ہمیں نظر و نیاز پیش کرو. آپ دیکھیں مکے والے کیا کرتے تھے، وہ بھی تو ایسے ہی آ کے بکرے کاٹتے تھے نا بتوں کے سامنے. تو وہ کوئی نیک بندے تھے ہوں گے اللہ کے اس زمانے کے، بنی اسرائیل کے زمانے میں یا کوئی زمانے میں تھے ہوں گے، اللہ کے نبی تھے ہوں گے یا پھر انہوں نے خالی ملائکہ کو انہوں نے جیسے سمجھ لیا. تو فرشتے اور جو بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ کوئی بت کی ہماری پوجا کرو. تو انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور اپنے نفس کی پیروی کی. تو اصحاب کہف کا ذکر ہو چکا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے رحمت کے بھرے سے پیغام میں پناہ لی تھی، مگر انہی کی اچھا آپ نے وہ جو وہاں پر جو جھگڑا آپ کو یاد ہے سورہ کہف، اصحاب کہف کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر جھگڑا ہونے لگا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنا لیں گے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ چلو ان کو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے ولی تھے، ان کو بس ایسے ہی مطلب ان کی آئیڈینٹی کو ہی ہم ختم کر دیں گے اور بس ان کی قبر یہی بن جائے گی، غار ان کو قبر بنا دیں گے. اور ان کو بلانا چاہتے تھے بعض لوگ، اور بعض لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس کو یادگار بنا کے وہاں مسجد بنائے. اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے ہوں گے اس زمانے میں جو کمرشل تھے، کچھ نہ کچھ ایسے چاہتے تھے کہ ہمارا بزنس ہو جائے یہاں پر، چلو بھائی ارے ہمارے شہر میں اتنے بڑے اولیاء نکلے تو لوگ اب ان کی زیارتوں کے لیے آئیں گے اور ان کی جگہ کے لیے آئیں گے اور ہمارا بزنس خوب چلے گا. جسے مکے والے سوچتے تھے کہ اگر یہاں پر ہم بتوں کو ہٹا دیں گے تو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے کوئی کیوں آئے گا؟ کیا یہ پتھر کے جو گھر ہے اس کے اطراف طواف کرنے کے لیے کیوں آئے گا؟ ذبح کیوں کرے گا یہاں پر؟ ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ اصل ان کا مقصد ہوتا تھا. وہی سیم چیز آگے بھی چلی جاتی تھی ہمیشہ ہر زمانے میں
یہی مال کی محبت ہی ہے جو ہم نے سورہ یاسین میں بھی کر لی. تو محض جو ان لوگوں کا جو یہ وسوسہ تھا اور گمراہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو لوگ میرے بندوں میں سے میرے سوا کسی کو اپنا کارساز بنائیں گے، ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ بطور مہمانی تیار کر رکھی ہے. ان کو وہاں پر کوئی راحت نہیں ہوگی بلکہ طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگے کی آیت میں، قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، حل ننبئکم بالاخسرین، آپ کہہ دیجئے کہ ہم بتائیں تم کو، یعنی ہم بتائیں آپ کو سب سے زیادہ خسارے والے، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ ظالم لوگ اعمال میں، یعنی اعمال کے اعتبار سے. سیاہی کی آیت پڑھیں گے تو واقعے میں انسان کی روح ہل جائے گی کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے کھول دیا ہے نا ہر چیز کو کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے اب اس کے بعد میں، کہ انسان کو اپنے عقل، چھوٹی سی عقل، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کے پاس اتنی زیادہ بڑی عقل نہیں ہے کہ وہ لڑا سکے گی. وہ سوچے کہ اللہ میں پتہ نہیں صحیح عمل کر رہا ہوں نہیں، اور میرا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے. اللہ تعالیٰ تو بتا رہی کھول کھول کے کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہاں آگے فرما رہے الذین ضل سعیہم، وہ لوگ گم ہو گئی ان کی کوشش میں، ضل گم ہو گئی، سعیہم، سعی کوشش کو کہتے ہیں کہ ان کی کوشش فی الحیات الدنیا، زندگی کی دنیا میں، یعنی ان کی کوششیں گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے کر رہے ہیں کام. دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جو جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، کوشش کر رہے، عمل کر رہے سارا کچھ، لیکن غلط راستے پہ، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے. اتنی سوچنے والی، اتنی عبرت کی آیت ہے کہ اگر کوئی انسان سوچے تو اندازے لگائیں. سب سے اہم تو یہ ہے کہ شکر کی، سب سے پہلے تو ہمیں شکر کا پہلو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح شکر ادا کریں. سوچے جو رہبانیت میں، جو ایمان کے علاوہ جو لوگ، وہ لوگ بھی تو عبادتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی تو نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نہیں نیکی کر رہے. دنیا میں روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب نیکی کر رہے ہیں، لیکن کوششیں، اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا، کوئی انسان صدقہ کر کے سوچتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ تو نیک کام کر رہے ہیں نا، وہ تو یہی سوچ کے کر رہے ہیں کہ وہ نیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑے خسارے والے لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی وہ کارگزاری انہوں نے کی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے، وہ یہی بھٹک کے رہ گئی. ضل سعیہم کا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ ایک یہ کہ ان کی ساری کاوش صرف دنیا طلبی کے لیے تھی، آخرت سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو بھی عمل اختیار کیا وہ ضائع ہو گیا. ایمان کے بغیر جب انسان کوئی عمل کرتا ہے نا تو ضائع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے جو نیکی کا کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیک نامی کے لیے. کوئی ٹرسٹ چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹرسٹ کا نام ہو جائے، جو کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں، وہ دنیا کی کوششیں ہوتی ہے. کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے دنیا کے لیے کرتا ہے، تو وہ دنیا کی ویسے ہی دنیا میں ختم ہو گئی. اور بعض لوگ جو کرتے ہیں وہ ضائع اس لیے ہو گئے کیونکہ ان کی راہ غلط ہوتی ہے، راستہ غلط ہوتا ہے. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی اکثر آبادی جو ہے، کیا ہوتا ہے، جو ایک پاور کے لیے کرتے ہیں نا، دنیا کی پاور کے لیے کرتے ہیں، یا پھر کوئی چیز، ایک پوزیشن حاصل کرنے کے، یا دنیا کو اپنی بہتر بنانے کے لیے. یہ جتنی بھی تگ و دوڑ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ کے سامنے سارے ملک موجود ہیں، مالدار لوگ بھی ہیں، سارے کچھ ہے، یہ سب کے سب اللہ کے انکاری ہیں، اور وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بھی نہیں رکھتے، ہے نا. پھر بھی وہ کیا، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی نیکیاں، آپ کو نہیں لگتا وہ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو کوشش ہے، جسے رہبانیت میں راہب ہوتے ہیں، جو وہ راہب کتنی ساری زندگی کو ترک کر دیتے ہیں،
पोप्स होते हैं, नन्स होते हैं, ये लोग सारी जिंदगी को छोड़े हुए हैं, लेकिन उनका ठिकाना बाकी मक्की सूरतों में आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे तो सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की नेकी करने की, लेकिन राह गलत थी। सबसे सबसे खसारे वाला इंसान वही होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मुबारक का है कि अल्लाह हमारी हमारी जितनी भी यानी कि दुनिया जो है हमारी, इसका मकसद हमारा दुनिया दुनिया मकसूद ना हो हमारी कोई अमाल का, और जो हमारा इल्म है ये सिर्फ दुनिया को ही बनाने के लिए ना हो, हम दुनिया के अलावा आखिरत से अपनी आंखों को अपनी आंखें ठंडी करें, आखिरत के साजो सामान हम अपने जमा करके जाए दुनिया से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुफार और मुशरिकीन और जो दहरी होते हैं उनकी यही सिफत बयान की है कि इन्नहा उलाई युहिब्बून अल आजिला वयदरून वराअहुम यौमन थकीला, कि ये जल्दी वाली यानी ये जल्दी वाली यानी दुनिया की जो जिंदगी को ही पसंद करते हैं, और आगे आने वाले जो मुश्किल दिन है, बोझल दिन है, यानी क़यामत को पसे पुष्ट डाल देते हैं। तो ये लोग आमाल के लिहाज से सख्त खसारे में, क्योंकि जिस मादी दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया है ना ये, वो तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और फिर क्या बचेगा? अल्लाह ताला की गिरफ्त, और उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि भाग दौड़ इंसान इतना करता है, उसके बाद में उसके हाथ में क्या आने वाला है वो असल इम्पोर्टेंट है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उलाइक अल्लज़ीन कफ़रू, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया। पूरी मैं देख रही थी आयत का पूरा। चले, उलाइक अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, बी आयाती रब्बिहिम, अल्लाह ताला के यानी रब्बिहिम उनके रब की आयत से, वलिक़ाइही और अपने रब की मुलाकात से। उन्होंने क्या किया था? इनकार किया रब की आयत या निशानियों से, वलिक़ाइही और मुलाकात से। फ़हबितत, तो ज़ाया हो गए, आमालुहुम, उनके आमाल, फला, तो नहीं, नुकीम, यानी हम कायम करेंगे, हम देखेंगे, लहुम, उनके लिए, यौमल क़ियामति वज़ना, यानी क़यामत के दिन के लिए, क़यामत के दिन कोई वज़न। अब यहाँ पर इसका बामुहावरा देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना रखा, या अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाने का, यानी उनको जो मियाद का यकीन ही नहीं होता था ना, इसलिए उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए। क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न ना देंगे। जैसे हम बार बार आयतों में पढ़ते हैं कि आमाल जो होते हैं वहाँ पर वज़न किए जाएंगे, आमाल वहाँ पर गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे, आमाल नामे का तराजू रखा जाएगा, तो इखलास के बकदर उसको वज़न दिया जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों और उससे मुलाकात का इनकार किया। तो अभी ये जो आयत से अल्लाह ताला के तमाम अहकाम, जितने भी अल्लाह की आसमानी किताबें हैं मोजज़ात हैं अम्बिया के, और बासी बादल मौत, मरने के बाद उठाए जाना, सब कुछ मुराद है। इन लोगों ने किसी हकीकत को तस्लीम नहीं किया था, जिसका नतीजा क्या हुआ था कि फहबितत आमालुहुम, तो यहाँ पर उनके आमाल जो है, उनके तमाम नेक आमाल ज़ाया हो गए।
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت والے دن میزان بھی قائم نہیں کریں گے۔ دیکھیں وزن کرنے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ وزن کرنے کی ضرورت تو تب ہوتی ہے جب کچھ ہو، ہے نا، جب برائیوں کے ساتھ میں نیک اعمال بھی ہوں گے، اور اگر نیک اعمال ان کے کفر و شرک کی وجہ سے پہلے ہی ضائع ہو چکے ہیں تو پھر اب ترازو لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ فَيُوقَدُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، جسے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھ لیا تھا کہ لہٰذا انہیں سر اوپر پاؤں سے ان کے جیسے ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ جو منظر ہوگا، یہ جو عالم ہوگا، اعمال نامے حساب کتاب ان کے لیے ہوگا ہی نہیں، مومنین کے لیے ہوگا، حساب کتاب تو ان کے لیے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ان کے تو سارے اعمال ہی ختم ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال تو اچھا ایک چیز میں یہاں پر آپ لوگوں کو بولوں گی کہ جب کبھی انسان کبھی مجلس میں چھینک کوئی مارے، چھینک کرے تو الحمدللہ اگر بولے تو آپ لوگ سب اپنی اپنی جگہ یرحمک اللہ ضرور کہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان اس کے اوپر جواب دے، پھر میں اپنی طرح یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بھی یہدیکم اللہ کہہ دوں گی غائبانہ طور پہ، کیونکہ سنت ہماری یہاں پر نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے مگر وہ بالکل بے وزن ہوں گے اور ان کا کوئی اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ وزن کے متعلق حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن بڑے ایک نا موٹے تازے لوگ آئیں گے اور خوب کھا پی کر جسم کو پالا پوسا ہوگا، مگر اللہ کی جو میزان میں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ انسان تو خیر نہیں تولے جائیں گے وہاں پر، لیکن اتنے موٹے تازے بھی ہوں گے تو مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اعمال کا تولا جانا ہے، یہاں پر ہم اگر اس کو پچھلی آیات کے ساتھ میں جوڑیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جو دنیا کی زندگی جو تھی، وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم بہت نیکیاں کما رہے ہیں یہاں پر اور اچھے کام سمجھ کے وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ ان کے جو وہ لوگ ہمارے آیتوں سے انکار کرتے تھے، ہماری ملاقات سے انکار کرتے تھے، اس وجہ سے وہ انکاری تھے، اس وجہ سے ان کے سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے، حبطت، ضائع ہو گئے ہیں ان کے اعمال، اور ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ ان کے جو میزان ہے ان کا قیامت کے روز میں ان کے کوئی اعمال ہوں گے ہی نہیں، تو کیا تولے جائیں گے ان کے اعمال؟ تو آگے جو فرمایا جا رہا ہے ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا جہنم ہے، ذالک یہ جزاؤہم ان کی جزا جہنم و جہنم ہے، بما کفروا بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کے پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ہم نے بار بار پڑھ لیا کہ ان کا مطلب ان کا پرابلم ہوتا کیا تھا۔ ایک تو یہ انکار کرتے تھے، اور دوسری چیز جو ان کا مسئلہ ہوتا تھا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ صرف انکار کرنا اگر ہوتا تو پھر کبھی نہ کبھی ان کو عقل آ بھی جاتی، مان بھی لیتے، لیکن وہ اس حد تک گر چکے تھے کہ وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسولوں کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور تمام چیزیں جب بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ یاسین میں بھی، پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے کہ جب کہا جاتا تھا ان سے کہ آپ یہ ایک منٹ رکے، جو ہے ان کا ایک شیوا ہوتا تھا مذاق اڑانے کا، استہزاء کرنے کا، تو جب ان کے سامنے کہا جاتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ کیا کہتے تھے، کیوں ہم کھانا کھلائیں، ہم آپ کھلائیں، آپ بے وقوف ہو، آپ کھلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو کھلا دے گا، ہمیں کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب صدقہ کا حکم آتا تو یہی کہتے، جب جہاد کا حکم آتا تو یہی کہتے، ہر چیز میں ان کو مذاق اڑانا ہی مقصد ہوتا تھا۔ آسمانی آیات اترتی تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو آپ نے کر لیا ہے سارا۔ تو ذالک جزاؤہم جزاء جہنم، یہ دنیا میں جب کرتے رہے اور کہتے تھے کہ عذاب کہاں ہے، قیامت لے آؤ، عذاب کو نازل کرو ہمارے اوپر، کہاں ہے قیامت، تو انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو کا تمسخر اور تماشا بنایا تھا،
ٹھٹا اور تمسخر کی قیام کی جو اس کی جو برائی ہے، اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ چکا ہے کہ ایک شخص کے قتل پر جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا نا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس جو مرا ہوا آدمی ہے اس کو لگا دو، وہ قاتل ہے وہ اٹھ جائے گا، اور اپنے جو مقتول ہے وہ اٹھ جائے گا اور قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اتتخذ ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ میں مذاق کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ سورہ بقرہ کی جو آیت تھی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ نہیں کہ بخدا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذاق اڑانا یا کوئی چیز اس طرح کی باتیں کرنا مزاحن، یہ جہالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق فرمایا کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم، کیا بتایا تھا، تستہزئون، کہ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دے بھلا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ میں ٹھٹا کرتے ہو، یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ہنسی مذاق کو کتنا عروج حاصل ہے، آج کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لوگوں کو استہزاء سے ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، آداب میں ہے کہ بالکل آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے اندر عیب کو بتائیں نہ، بیان نہ کریں عیبوں کو۔ تو یہ انسانوں کا آج کل ایک شیوا بن گیا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑاتے اڑاتے آج کل احکامات کی بھی مذاق اڑائے جا رہے ہیں، جہنم اور دوزخ کی بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ایمان سے یہ خارج ہو جاتے ہیں بندہ۔ اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ میں اس عمل کو بتایا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی بات ہم اگر کہہ دیں، اگر وہ اللہ نہ کرے ہماری زبان سے کفریہ کلمات نکل جائے، ہم فوراً ایک تو ایمان سے باہر ہو جائیں گے اور اس زمرے میں اس میں آ جائیں گے۔ یہ آیت کی جو تنبیہ بتائی گئی ہے کہ ان کی ذالک جزاؤہم جہنم، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو کہ احکامات کے لیے، بلکہ میں ہمیشہ تنبیہ کرتی ہوں کہ ایسی جگہوں پر احکامات خداوندی نہیں بولنا چاہیے جہاں پر وہ ماحول نہیں ہے۔ ایک بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کی مجلس بیٹھی ہے اور آپ وہاں پر جا کے کوئی حکم بتا دیں، ایسے نہیں کرو اس طرح سے، تو وہ الٹا کیا کہیں گے، بھائی چلے آپ بڑے نیک ہو گئے، آ کے یہاں پر احکام بتانے لگ گئے۔ اگر انہوں نے مذاق اڑا دیا، مذاق بنا دیا، تو وہ بندے کا کیا مذاق بنائیں گے، وہ تو اللہ کا حکم بول رہی ہے نا، تو وہ اللہ کے حکم کا مذاق بن رہا ہے۔ تو بہت احتیاط سے کس مجلس میں کیا بات کرنی ہے، بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے، ورنہ اگر اس بندے نے انکار کر دیا وہ تو کافر ہو گئی ہوگا، لیکن اس کے کفر کا گناہ آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ کوئی بندہ جب دل مائل ہوتا ہے سننے کے لیے، اس وقت دین کی بات کرنی چاہیے۔ باقی آداب بھی بہت احتیاط سے چن کے کرنا چاہیے، بلکہ وہ ادب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بار بار سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک یا اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جہنمیوں کے بارے میں کہنے کے بعد میں مومن جو ہوتا ہے اس کا تو دل لرز جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں کہیں جہنم کا تذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی، مومنوں کو بھی اس کی خوشخبری دے دیتے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے مہمانی کے طور پر۔ تو اب نیک لوگوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل انجام دیے، ہمیشہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یا کچھ بھی ایسی چیزیں اختیار کر لی، جہاد کیا، صدقہ خیرات کیا، محتاجوں کے حقوق ادا کیے، مظلوموں کی اعانت کی، جو حرام اور حلال سے امتیاز اختیار کیا اور گناہ سے بچتے رہے، نیک عمل میں اپنے آپ کو لگاتے رہے۔ بہت ظاہر سی بات ہے، انسان نیکی کی طرف کوشش کرتا ہے تو پھر بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے نظام کے قیام کے لیے کوشش کرتے رہے، تعلیم اور تبلیغ بھی حصہ لیتے رہے، اور مساجد اور مدارس کے قیام میں اپنے آپ کو مصروف کرتے رہے، شراب جوا فراڈ فحاشی سے اجتناب کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے مہمانی ہے، جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی۔ فردوس اصل میں یہ نا رومی یا حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی باغ کے ہیں، تو عربی زبان میں باغ کو ہم بستان اور جنات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فردوس کو جنت کا اعلیٰ طبقہ فرما دیا ہے، اعلیٰ طبقہ قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو فاسأل اللہ فردوسا،
تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اسی طبقے سے تمام نہریں جاری ہوتی ہیں جو جنت کے دوسرے طبقات میں پہنچتی، یہ سینٹر ہے، یہ جنت الفردوس سے ہی ساری نعمتیں نکلتی ہیں، اور وہیں سے نہروں کی بگننگ پوائنٹ ہوتی ہے، اور وہیں سے ساری جنتوں میں 7 جنتیں ہیں، 7 جنتوں کا ہم نے آلریڈی ذکر کیا ہے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے لیے سب سے جو سینٹر جنت ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی، وہ جنت الفردوس ہے۔ تو جب بھی جنت کے کسی کو دعا دیں تو بھی جنت الفردوس کی دعا دیں، خود اپنے لیے بھی مانگے تو جنت الفردوس ہی مانگے۔ اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جس کی تجلی جو ہے سب سے پہلے جنت الفردوس پر پڑتی ہے۔ تو باقی جو دوسری جنت کے جو لیولز ہوتے ہیں نا جنتیوں کے بھی، جنت الفردوس میں جو ہوں گے وہ تو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور باقیوں کے لیے ٹائم لیمٹس ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس طرح کے سب کے اپنے اپنے درجے ہوں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جنت کے درجوں کے لیے محنت کرنا ہے۔ جنت میں چلے جانا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب سے پہلی نعمت تو جنت میں چلے جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد میں ریئلائزیشن ہوگا انسان کو۔ اب جیسے کوئی انسان ٹرین میں سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے پیدل جانے سے تو یہ ٹرین میں چلا جاؤں، جب ٹرین میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے جنرل پیسنجر کی الگ ہوتی ہے، فرسٹ کلاس الگ ہوتی ہے، سیکنڈ کلاس الگ ہوتی ہے، اے سی ٹائر الگ ہوتی ہے، اے سی فرسٹ کلاس الگ ہوتے ہیں، تو یہ سارے لیولز ہیں، تو اس کی نعمتیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ تو اسی لیے جنت کے اندر درجوں کے لیے محنت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہوتی۔ جنت اب ایک بار جنت واجب ہو جائے پھر اس کے درجوں کے لیے کوشش کرنی ہوتی۔ خالدین، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں، لا یبغون نہ چاہیں گے، عنہا اس سے بدلنا، حولا یا پھر ٹلنا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ یہ اصل میں خالدین فیہا ہم نے پہلے بھی کلیا خلد جو ہوتا ہے کہ ہمیشگی میں کوئی ایک چیز رہ جائے، تو وہاں پر جو کیفیت ہوگی جنت میں جانے کے بعد میں جوان ہوں گے تو پھر وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، اسی حیت میں رہیں گے، چینج بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے سے مراد یعنی ہمیشگی میں رہیں گے، لیکن کیفیت بھی نہیں بدلے گی، اور وہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا تھا کہ ان کے اندر جو ایک کیوریوسٹی کا لیول رہے گا وہ بھی نہیں بدلے گا، وہ ہمیشہ ایک نئی چیز، وہ ایک حاصل کرنے کی جو تمنا ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی۔ تو جنتی لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کسی تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہوں گے، یعنی کہ جنت الفردوس ایسا مقام ہوگا اور وہاں ایسی آسائشیں حاصل ہوں گی کہ دل میں بھی کبھی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی، اور جنتی کسی دوسری جگہ کی خواہش نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جنتی وہاں سے نکلیں گے بھی نہیں ہے، ایک بار وہاں چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ تو ان کا داخلہ کسی خاص مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ایک مدت کے بعد میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 2 آیتیں ہیں یہاں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی آیتیں، بہت ہی پیاری آیتیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائے سمندر، لو کان البحر مدادن، روشنائی، لکلماتی، یعنی کہ باتوں کے لیے، کلمات باتوں کے لیے، ربی میرے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے، اگر سارے جو کچھ بھی ہے سمندر اگر روشنائی بن جائے، انک بن جائے، لنفد البحر، تو کیا ہو جائے گا؟ اور البتہ ختم ہو جائیں گے سمندر، قبل اس سے پہلے، ان تنفد کلمات، کہ ختم ہوں باتیں، ربی میرے رب کی، ولو جئنا، اور اگرچہ لائیں ہم، بمثلہ اس کی مانند، مددن اضافہ یعنی زیادتی، سبحان اللہ۔ دیکھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ دیکھیں، اب یہ سورہ کی ابتدا کیسے شروع ہوئی تھی؟ توحید کے بیان سے شروع ہوئی تھی، اور اب آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسی مسئلے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہو کر آخرت اپنی برباد کر لیتے ہیں۔ تو ابتدائی صورت میں عقیدے جو ابنیت کا عقیدہ تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا تھا۔ پھر سارے واقعات اولیاء اللہ ہی ہے، سارے انسانوں کے بارے میں انبیاء ہے، اولیاء، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو ان کو میں اپنی مددگار مت بنا لو، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں پھر سے تذکرہ کرتے کہ گزشتہ جتنی بھی آیات ہم پڑھ کے آئے تو آخر جتنے بھی تھے نیک لوگ تھے، سب کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، نیکوکاروں کے انعامات کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ذکر کر دیا، اور جتنے نیک اعمال کرنے والے ان کے انعام بھی ذکر کر دیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد میں جنتی لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور وہاں سے کسی تبدیلی کے خواہش مند بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اس کی وجہ یہ کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہے، جو کلمات علم اور حکمت ہے، اور اس کی صفات کمال کا جو ظہور ہوگا، کیوں وہاں پر بندہ رہنا چاہے گا ہمیشہ؟ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ وہاں پر اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایسے محبت جو تعلق دنیا میں انسان ہم نے دیکھا نہیں، رب کو تو اتنا محبت کا ہمارا تقاضے ہوتے ہیں، اندر سے امڑ امڑ کے محبت جاگتی ہیں، وہاں تو دیدار ہی ہو جائے گا اللہ کا، اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات علم اور حکمت اور اس کی صفات کمال کا جو ظہور دیکھے گا نا، تو وہ پھر وہاں سے وہ ہٹنے کوئی تمنا ہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہاں رہنے والوں کا جو مزاج میں کبھی کوئی اکتاہٹ بھی پیدا نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ کمال اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں پر وقت اپنا گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی کلمات کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوکان البحر، کی اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کی کلمات کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی کلمات ختم ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم تو صرف سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں نا، پاکی اللہ کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہ تعریف اگر لکھنے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی تو کتنا، آپ دیکھیں جو ہمارا جو یہ ہے نا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمات سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی کلمات ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، واللہ بکل شیء علیم، جو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر شے کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت کے جو کلمات بھی بے انتہا ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر تمام سمندروں کا پانی اگر انک بنا دیا جائے اور اس سیاہی کے ساتھ میں میرے رب کے کلمات لکھنا شروع کیے جائے نا، تو اتنی بڑی مقدار جو اب دیکھیں سمندر، اور کتنا سمندر ہے سب کو بتائیں، زمین کے اوپر سب سے زیادہ سمندر یہ 1/3 آف جو گلوب ہے وہ صرف زمین کا بہت چھوٹا سا، باقی سارا سمندر ہے۔ تو سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سب لکھنے والے لکھنا شروع کریں، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ سارے درخت جتنے بھی ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، اور زمین اور ساری زمین اور آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور سب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اپنے علم کے مطابق لکھنا شروع کرے، ملائکہ بھی لکھے، سب لکھے، قلم ختم ہو جائیں گے، اوراق ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اتنے زیادہ دیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے، کلمات نہیں لکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے جس کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور ہمارے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہلت دے کے رکھی ہے، بار بار مہلت دیتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے انسان، اللہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتے ہیں، پھر اس کو تو مہلت دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے نا، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اتنی سیاہی کی امداد کے لیے اس جیسا وسیع عریض سمندر اور لے آئیں، تب بھی اللہ کے علم اور اللہ کے حکمت کی کلمات تحریر کرنے کے لیے سیاہی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی جو کلمات ہے اور اس کی جو صفات ہے وہ ہمیشہ اس کا ظہور ہمیشہ ہوتا رہے گا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جنتی لوگ جنت میں کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، انہیں ہر وقت وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو تجلیات کے جو ظہور ہوگا نا، وہ اور زیادہ زیادہ اس میں ترقی حاصل ہوتی رہے گی، اور ان کو ایک سکون اور راحت کا زیادہ سے زیادہ سامان ملتا رہے گا۔ اب سوچیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا نا، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کے میوے، یہاں کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، بیان فرما رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی وہاں پر، ایسے ہوں گی، وہاں یہ ہوگا، وہاں شراب ہوں گی، وہاں میزبانی ہوگی، وہاں تخت ہوں گے، وہاں میوے ہوں گے، وہ سارا کچھ ہوگا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود انسان کو تسلی کس چیز سے ملے گی؟ اللہ کی دیدار سے۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ ہم نے پڑھا ہے پیچھے تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ روئے روئے سے دیدار ہوگا، ایسے نہیں کہ صرف آنکھ دیکھ پائے گی، انسان کا ہر رواں دیکھا گا، جسم کا ہر حصہ، روئے رواں ہم کہتے ہیں نا، وہ ہر چیز اس اللہ کے دیدار کو محسوس کرے گی اس کا۔ سبحان اللہ، وہ عالم ہی کچھ الگ ہوگا، انسان
اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس کو اکتاہٹ ہی نہیں محسوس ہوگی وہاں پر۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ لقمان میں موجود ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعہ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، یعنی اگر روئے زمین کے تمام، جو سورہ لقمان کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، پھر اس کے بعد اس جیسے سیاہی کے ساتھ سمندر اور بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایک بات بھی ابھی ختم نہیں ہوگی، تمام سمندر ختم ہو جائیں گے۔ ایک انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے نا، ہمارے ڈی این اے میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے، اور وہ ڈی این اے کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اگر اس کو لکھنا شروع کرے تو وہ کہہ رہے کہ ہماری سائنس ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے، اگر لکھنا شروع کریں گے تو اتنا انفارمیشن ہمیں ملتا ہے کہ ہزاروں صفحات بھر جائیں گے اس سے، صرف ایک انسان کے ڈی این اے کا انفارمیشن۔ سوچے اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے علم تو ایسے ہی چھپا کے رکھے، صرف ایک انسان، ہزاروں لاکھوں انسان ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، اس کو چلانے والی ذات اللہ کی۔ آپ سوچے کیا کیا تعریفیں اللہ کی لکھ سکتے ہیں، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت، سبحان اللہ۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں ختم ہوتی۔ آگے کی آیت بہت اہم ہے کہ جو جس طرح سے ابنیت کا تقاضا، ابنیت کے قائل تھے نا یہود اور نصارہ، یہاں پر وہی سیم کانسیپٹ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہ وہ لوگ کر لیں، ہے نا، اللہ کا بیٹا نہ مان لیں، کیونکہ اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، اتنے مکالمات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میں، اتنے درجے بلند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اتنی تعریفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنی تسلیاں فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اتنی زیادہ تعریفات فرما رہے ہیں، آپ کے سونے کے اوپر، آپ کے اٹھنے پہ، آپ نے جاگنے پہ، آپ کے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں میں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کا درجہ الوہیت تک پہنچا دیا جائے کہ رب ہی ہے، بس یہ نہ بنا دے یا رب کا بیٹا، یا رب کی ہی ایک شکل ہمارے درمیان میں آ گئی ہو، رب کا اوتار ہی ہمارے پاس نہ آ گیا ہو، اس جگہ تک نہ پہنچا دے، یعنی رب کی تعریف پہلے بیان کی گئی آیت میں، اس کے بعد میں فرما دیا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، بے شک انما انا بشرم، کہ بے شک میں ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بے شک الہ تمہارا اللہ ہے ایک ہی۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت میں الوہیت کا درجہ دے دیں کہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بس پتہ نہیں کیا کیا اس کو نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا معیار درجہ اتنا ہے کہ ایک بار درود مبارک کا بھیجے نبی علیہ السلام کے پاس میں اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں 10 بار سلامتی بھیجتا ہوں اس بندے کے اوپر، اور تمام ملائکہ اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جس میں دونوں فرشتوں کے کام ہوتے ہیں، درود مبارکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور گناہ جو لکھنے والا فرشتہ ہے وہ گناہ کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، دونوں قلم چل رہے ہیں، ایک عمل صرف ایک ہی عمل ایسا ہے جس میں دونوں قلم چلتے ہیں، دونوں فرشتے کام پہ لگ جاتے ہیں، وہ درود مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں 10 بار سلامتی بھیجتا ہوں اس بندے کے اوپر جو نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے، تو سبحان اللہ کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کیا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری صفات اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، تم میں سے ایک جیسا میرے اوپر وحی آتی ہے، اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک نہ کرنا عبادت میں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی ہو امید رکھتا، یرجو امید رکھتا ہے، لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل تو بس چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادتی عبادت میں، ربہ اپنے رب کی، احدا کسی ایک کو۔ اب یہ آیت آپ سوچیں، اچھا میں باب محاورہ کر لیتی ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے،
میں بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ ایک آیت پہ سارے فرقے جھگڑ رہے ہیں، سارے فرقے جھگڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی جو نور من النور کا کہہ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہاں تو کہہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، آپ ان کو کیا مانتے ہیں؟ آپ تو اس کو نور مانتے ہیں، آپ کوئی کہہ رہے ہیں آپ بشر مانتے ہیں۔ کوئی یہ جھگڑے کی آیت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو صحیح ثابت کرنے یا غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن نہیں اتری ہے۔ یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا کتنا بڑا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجے بتائے جا رہے ہیں کہ اتنے درجے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کہیں فرشتہ نہ مان لینا، کہیں میرا بیٹا نہ مان لینا، کہیں کچھ اور نہ مان لینا، کوئی اور درجہ نہ دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کہلوا دیا کہ بشر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرح ہماری طرح بشر ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبی ہے وہی آتی تھی تو کیا ہوا، بشری تو ہے، ایسے نہیں ہے۔ بشریت میں سب سے اعلیٰ ہے، نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، ہم اب تک جتنی سورے پڑھے اس میں ہی اتنا پڑھ لیا، آگے کی سورتوں میں تو بہت زیادہ تعریفات ہیں۔ تمام انبیاء میں فضیلت دی گئی ہے۔ بشریت میں جتنے بشر ہے نوع انسانی سے ہے، یعنی سپیشیز جو ہے ہیومن سپیشیز میں سے ہے، مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ انسان آدم علیہ السلام کی طرح بنائے گئے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مٹی سے بنانے سے کیا مراد ہے، مٹی ہمارے جسم کا ایک جز ہے۔ تو یہ نور سے بنے ہوئے، یہ جھگڑے کی آیت ہے ہی نہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس میں سارے فرقے جھگڑ رہے ہیں، تو جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر محبت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ محبت میں اتنے اوپر نہ چلے جاؤ کہ رب کے برابر کر دو، لیکن تمہارے برابر نہیں ہے۔ بشریت میں اتنے برابر مت کر دو کہ اپنے برابر کر لو۔ بشر تو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے، لیکن کس اعتبار سے فرما رہے؟ آیت کا حصہ تو دیکھیں نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ وحدہ، یہ ربوبیت کے مقابلے سے کہا جا رہا ہے، انسانوں کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم میں برابر ہوئے۔ ایک ہی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا نہیں ہے، دوسری آیت نہیں ہے، ایک ہی آیت میں یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما، اگر میں نے انما پڑھ دیا تو اللہ معاف کرے، انما بے شک الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، میں رب نہیں ہوں۔ مجھے ربوبیت کے درجے پہ مت لے کے چلے جانا، رب کا بیٹا نہ بنا دینا مجھے، جس طرح عزیر علیہ السلام کو، اور ابنیت کے غلو میں نہ مبتلا ہو جانا۔ اور یہاں آگے بھی فرما دیا کہ فمن کان یرجو، اور جو کوئی امید رکھتا ہے میرے اپنے رب کی ملاقات کا تو وہ کیا کرے، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادتی، اور نہ شریک کرے عبادت میں اپنے رب کی کسی ایک کو بھی، یعنی دجال بھی نکل کے آ جائے اس کو بھی شریک نہ کرنا، اس کو رب نہ ماننا۔ تمہارا رب ایک ہی ہے، میں بھی بشر ہوں، دجال جو آئے گا وہ بھی بشر ہی ہوگا، شیطانوں میں سے ہی ہوگا بے شک، لیکن انسان ہی ہوگا، وہ جنوین نہیں ہوگا، وہ بھی بشر ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہرانا، حالانکہ میرا درجہ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند، اللہ تعالیٰ نے خود بلندی عطا کی۔ اسراء والمعراج ہم انشاءاللہ اس کا ایک وہ واقعہ میں بیان کروں گی معراج کا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ میں آسمانوں میں اٹھا لیا، اتنا بڑا درجہ کوئی بھی نہیں گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان پہ رہے، جسم کے ساتھ اٹھائے گئے لیکن چوتھے آسمان پر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جانے کا حکم ہی نہیں ہے کسی کو بھی، کوئی گئے ہی نہیں سدرۃ المنتہا کے آگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک کے ساتھ میں گئے۔ کتنی بڑی، آپ سوچیں اتنے بڑے بڑے درجے، اتنے بڑے بڑے درجے، اس کے باوجود کیا فرمانا ہے کہ میں انا بشر مثلکم۔ کس لیے کہا؟ ربوبیت کے درجے پہ نہ لے کے چلے جانا مجھے، یہ جھگڑے کی آیت نہیں ہے۔ اور جس کو یہ امید ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو بھی نہیں، نہ اولیاء کو، نہ انبیاء کو، نہ صالحین کو، نہ صدیقین کو، نہ شہداء کو، نہ کسی کو بھی نہیں، شریک مت کرنا۔ تو اس کے ساتھ میں یہ آخری جو آیت ہے ہماری، اس کے ساتھ میں ہمارا سورہ کہف ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو ہے، آپ لوگ ٹیسٹ کی تیاری کر لیں۔